الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جس کا آج چھٹا روزہ ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم سورہ انعام کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ سورہ انعام جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، عربی میں انعام مویشی کو کہتے ہیں، جانوروں کو، چوپایوں کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر جانوروں کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس کا نام انعام رکھا گیا، اور مختلف جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا تذکرہ ہے، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ بنی۔ اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ یہ صورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورت کی ابتدا اللہ رب العزت اپنی تخلیق کے واقعے سے کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، برابری کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک میعاد مقرر کی، اور اللہ کے نزدیک بھی وہ ایک وقت مقرر ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے اندر شک کرتے ہو۔ تو یہاں سے اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مفسرین کرام نے اس صورت کو 7 عنوانات پر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس صورت کے اندر شرک کا ابطال ہے اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت ہے، جیسے کہ پہلی آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کی نفی فرما رہے ہیں اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مضمون ذکر ہوا وہ ہے عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وہم کی تردید بھی کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہے صرف یہی دنیا ہے، اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جیسا کہ کفار کا عقیدہ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو کچھ بھی ہم ہیں اسی دنیا میں ہیں، اس دنیا کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ اعتراض بارہا قرآن نے نقل کیا کہ کیا جب ہم ایک دفعہ مٹی ہو جائیں گے، ایک دفعہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، جسم گل جائے گا، ہڈیاں بھی جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، اور بالکل ہمارے ذرات بھی ختم ہو جائیں گے، تو کیا اس کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا، جس کا قرآن نے بارہا جواب دیا کہ وہ اللہ جو تمہیں بالکل عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، جس نے تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا، تو اب اس کے لیے نسبتاً یہ زیادہ آسان بات ہے کہ ایک دفعہ جب تم پیدا ہو چکے ہو تو تمہیں ایک دفعہ مار کر دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت بالکل عدم سے وجود میں لانے کے۔ تو جب بالکل عدم سے وجود میں لے آئے جا چکے ہو تو پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس بات کا ذکر اس قرآن میں، اس صورت میں کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر جاہلیت کے کچھ توہمات کی تردید کی گئی کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ توہمات تھے، کچھ ایسی باتیں انہوں نے آپس میں گھڑ رکھی تھیں جن کو نہ عقل تسلیم کرتی تھی، نہ فطرت انسانی تسلیم کرتی تھی، نہ طبیعت سلیمہ تسلیم کرتی تھی، تو ان عقائد کا رد کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر اس صورت کے اندر جس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کس طرح کی جائے، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں کون کون سے عناصر شامل ہیں،
کس کس عنصر پر کس طرح کی بحث کی جا سکتی ہے اور اس کو کس طریقے سے عمل پذیر کیا جا سکتا ہے، اس صورت کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا۔ 5ویں نمبر پر اس صورت کے اندر دعوت نبوی کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر قائم کردہ فریضے کو کس طرح ادا کیا اور اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی کہ قوم جاہلیت سے نکل کر، شرک سے نکل کر، بے دینی سے نکل کر اور ہر قسم کے فساد سے نکل کر دین اسلام کی طرف آ جائے، اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑے۔ اس دعوت کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم کی جانب سے، قریش مکہ، کفار مکہ کی جانب سے آپ پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، آپ پر جو اشکالات کیے جاتے تھے، آپ سے جو سوالات کیے جاتے تھے، ان کا جواب بھی قرآن پاک نے اس صورت کے اندر دیا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر اس صورت کے اندر جو مضمون ذکر ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جب وہ اسلام لے کر آئے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے، تو ان پر کس قسم کی مشقتیں اور تکلیفیں آئیں، کس طرح کی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، ان مشکلات کا ذکر ہے۔ اور پھر ان پر اللہ رب العزت نے ان کو کیا تسلی دی، کس طرح ان کی دلجوئی فرمائی، کس طریقے سے ان کو اپنے دامن میں سمیٹا، اس چیز کو اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آخری نمبر پر منکرین اور مخالفین، جو آپ کے دین اسلام کے منکر تھے، جو آپ کی ذات کے مخالف تھے، جو آپ کے طریقے کے مخالف تھے، جو آپ کی سنت کے مخالف تھے، جو آپ کی دعوت کے خلاف تھے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور وہ جو غفلت برتتے تھے، آپ کی دعوت سے غفلت برتتے تھے اور اپنی مرضی پر اپنی زندگی کو گزارتے تھے، ان پر اللہ کی جانب سے ان کو تنبیہ کی گئی۔ تو یہ وہ بڑے بڑے عنوانات ہیں جن کو ان صورت کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلا رکوع جیسے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے علم توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہی اسلوب رہا ہے جا بجا قرآن حکیم میں کہ جب بھی اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اپنی وحدانیت کو بتانا چاہتے ہیں، تو اس کو اپنی قدرت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ دیکھو میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میں نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، میں نے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ تو یہ پیدا کرنے کی جو صفت ہے، یہ پیدا کرنے کی جو ایک ملکہ ہے، یہ اسی شخص میں ہو سکتا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہو، جس کے قبضے میں سارے زمانے کے وسائل ہوں، جس کے قبضے میں دنیا کی ہر چیز ہو، اور وہ اکیلا ہے۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت اس طریقے سے ثابت فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کفار کے ان اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ تبلیغ کے لیے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ جیسے کفار یہ اعتراض کرتے تھے، اور تقریباً ہر نبی پر یہ اعتراض ہوا، ان کو کہا جاتا تھا کہ تم بھی تو ہماری طرح نبی ہو، تم بھی تو ہماری طرح بندے ہو، ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ما ھذا الا بشر مثلنا، کہ یہ تو ہماری طرح کا ہی بندہ ہے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر نبی جواب دیا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ جس پر احسان فرماتا ہے اس کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بھی اس اعتراض کا جواب دیا کہ فرشتے نبی کیوں نہیں بن کر آتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ انسانوں کی آبادی میں نبی کو بھیجنا مقصود ہے، انسانوں کی اصلاح و تربیت مقصود ہے، تو اس لیے ان کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی وہی ذات بھیجی جائے، وہی شکل بھیجی جائے جس شکل کے وہ خود ہیں، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کوئی اجنبی آئے گا، کوئی اجنبی شکل و صورت والا، کوئی اجنبی حیت والا، کوئی اجنبی ذات صفات والا کوئی شخص آئے گا تو اس کے لیے اپنی بات کو سمجھانا اور کنوے کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس وجہ سے انسانوں کی آبادی میں انسانوں کو ہی مبعوث کیا جاتا ہے۔
اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبہ، کہ اللہ کی فرما برداری سے غفلت برتنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری بات کو نہیں مانتا، جو میرے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اس کا انجام دنیا میں بھی نامرادی اور تباہی ہے، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی میں رہیں گے۔ اور اس کی شہادت آپ قل سیروا فی الارض، زمین میں چل کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، زمین کے وہ حصے گواہی دیں گے جہاں پر یہ قومیں بستی تھیں، اور ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر اس طرح کی قوموں کے جا بجا نشانات ملتے ہیں جو ہماری عبرت کے لیے کافی ہیں، کہ جس کو قرآن پر یقین نہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، وہ ان نشانیوں کو جا کر دیکھ لے، پھر اس کو یقین آئے گا کہ واقعی اللہ جو فرماتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اسی طرح آگے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اس رکوع کے اندر یوم آخرت کا نقشہ کھینچا ہے، عدالت الہی میں جو سوال و جواب کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اعمال کی باز پرسی کا جو منظر ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پھر گناہ گاروں کی سزاؤں کی کیفیت بیان ہوئی تاکہ امت مسلمہ کے دل کے اندر قیامت کا خوف ہو، ایک ذات ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس کو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا اس کے لیے باغات ہیں، اس کے لیے انعامات ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت کے لیے ضروری چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی باز پرس کرنے والا، کوئی اس سے سوال کرنے والی کوئی شخصیت، کوئی ذات موجود ہونی چاہیے۔ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ بالکل بے لگام گھوڑا بن جائے گا جس کی باغیں کھینچنے والا کوئی نہیں، اس کا جدھر دل کرے گا ادھر جائے گا۔ تو اس لیے ایک آخرت کا دن ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ جس میں ہم زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی اپنی زندگی کسی بھی طریقے سے گزارتے ہیں تو ہمارے پیش نظر آخرت کا دن ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ کچھ کا بدلہ اگرچہ ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے لیکن اصل بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ اس دن بدلہ ہوگا جس دن سب کے سب سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، اس کے سامنے ہوگا۔ انسان اپنا نام اعمال دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے تو ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، دنیا کے اندر میں نے جو کچھ بھی کیا اس نے تو ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، سارے کا سارا میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس دن آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ کسی چیز کو سچ یا جھوٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ آپ کے اعضاء بولیں گے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، آنکھ بولے گی میں نے یہ دیکھا، کان بولے گا میں نے یہ سنا، زبان بولے گی میں نے اس طرح سے یہ الفاظ بولے، اور اسی طرح آپ کے ہاتھ بولیں گے کہ ہمارے ہاتھوں نے یہ کام سر انجام دیے، پاؤں بولیں گے کہ ہمارے پاؤں کے ساتھ یہ شخص اس جگہ پر گیا تھا۔ تو اس وقت کوئی سچ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو اس چیز کی تیاری کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب یہ لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور پھر ہم اپنے رب کی نشانیوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا۔ آزمائش اسی چیز کا نام ہے، بن دیکھے کی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے وہ ہارون رشید کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو رستے میں بہلول فقیر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جنت کے محل لے لو، جنت کے محل لے لو۔ اس نے چھوٹے سے مٹی کے کچھ گھر بنائے ہوئے تھے اور کہتا تھا کہ جنت کے محل لے لو۔ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ کیا عجیب آدمی ہے کہ یہاں دنیا میں بیٹھ کر یہاں وہاں سے مٹی اکٹھی کر کے چھوٹے سے گھر بنا کر ان کو جنت کے محل بتا رہا ہے، اور آگے چلا گیا۔ پیچھے پیچھے اس کی بیگم آ رہی تھی ہارون رشید کی، وہ بڑی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے جب یہ چیز سنی تو انہوں نے کہا کہ بہلول سے کہ مجھے یہ جنت کے گھر دے دو۔ وہ جنت کے گھر لے کر چلی گئی، مٹی کے گھر۔
رات کو خواب میں ہارون رشید نے دیکھا کہ اس کی بیگم صاحبہ جنت کے محلات کے اندر سیر کر رہی ہے، جنت کے محل میں بیٹھی ہے، اور اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اندر جانا چاہتا ہے لیکن اس کو اجازت نہیں ملی۔ فوراً خواب سے جاگتا ہے اور پھر بہلول کے پاس بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے دے دو۔ تو بہلول کیا کہتا ہے؟ یہ اندیکھے کا سودا تھا، تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ تو یہ آزمائش کس چیز کا نام ہے؟ اندیکھے کی آزمائش ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ غیب پر ایمان کی بات ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے بعد کی زندگی کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کے بعد کے احوال کو نہیں دیکھا۔ جنت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، دوزخ ہماری آنکھوں سے پرے ہے، میزان کو ہم نہیں جانتے وہ کس طرح کی چیز ہے، لیکن ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر ایسے ایمان لائیں جیسے کہ وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے، کسی بھی قسم کی کمی بیشی ہے، تو وہ کمی بیشی نہ صرف ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوگی بلکہ ہمارے نتیجے پر اور ہماری جزا سزا پر اثر انداز ہوگی۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ جب ایک دفعہ تم وہاں پہنچ گئے اب واپسی نہیں ہوگی، ابھی جو کرنا ہے کر لو، یہی موقع ہے، یہی وقت ہے، بعد میں موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقت ہونے کا بیان ہے کہ دنیا تو اللہ رب العزت کے نزدیک بالکل ہی حقیر چیز ہے، اس کے پیچھے پڑنے والا وہ نامراد اور خسارے میں پڑنے والا ہے۔ والعصر، اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے اگر وہ دنیا کے پیچھے لگے گا۔ اللہ نے دنیا کی مثال قرآن کے اندر بہت ہی حقیر چیزوں کے ساتھ دی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے، جو اس کے پیچھے لگے گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اتنا تمہارے سے آگے آگے بھاگے گی، اور یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے میں جا پڑو گے، لیکن دنیا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تم دنیا کو پیچھے پھینک کے آخرت کے رستے کی طرف چلو گے، اللہ کی طرف اپنا رخ کو موڑو گے، تو دنیا ذلیل و رسوا ہو کر تمہارے پیچھے آئے گی۔ دنیا تو اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر سی چیز ہے۔ فرمایا دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے نزدیک ایک ذرہ برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا کا ایک حصہ بھی نہ دیتے، ایک گلاس پانی تک کسی کافر کو نہ دیتے۔ کافر کو اگر دنیا ملی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اگر یا تو دنیا کے تکوینی نظام کو اختیار کیا ہوا ہے یا پھر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو مومنوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ تمہارا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیا میں تم آئے ہو، اسباب کے درجے میں اس کو اختیار کرو، اسباب کے درجے میں یہاں پر رہو، اسباب کے درجے میں یہاں کی جو اسباب ہیں اور جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن ہر بات میں تمہارا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اس رکوع کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی، قیامت کے دن کسی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں چلے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں، جیسے دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ فلانا ایم پی اے ایم این اے میرا دوست ہے، میرے کام یوں ہو جائیں گے۔ کوئی بھی کام اڑ جائے، کوئی بھی مشکل پڑ جائے تو انسان کیا کہتا ہے؟ کوئی واسطہ ڈھونڈتا ہے، کوئی سورس ڈھونڈتا ہے، کوئی بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار یہاں کوئی بندہ ہے تو بتاؤ اس کے ذریعے سے مسئلہ حل کروائیں۔ لیکن قیامت کے دن صرف ایک اعمال کا سکہ چلے گا اور کوئی تعلق واسطہ نہیں چلے گا، جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی جزا سزا ہوگی۔ تو اسی لیے عمل صالح کی بیان کیا کہ عمل صالح ہی ہولناک عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کا بیان ہوا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، کہ اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح قادر ہے، اللہ کے احکام سے سرتابی کر کے پھر بچنا محال ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات سے روح گردانی کر کے نہ صرف دنیا میں ناکام و نامراد ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور اسی طرح دنیا پرستی کی بھی نفی کی گئی اور کہا گیا
کہ جو شخص بھی دنیا کے پیچھے لگتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچا جائے جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے اعراض کرتے ہیں، تم بھی ان سے اعراض کرو۔ پھر فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ شخص نامراد ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس رکوع کے اندر شرک کی برائیوں کو بیان فرمایا اور اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کو اور قیامت کے احوال کو بیان فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ شرک کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا وہ مشہور مکالمہ ذکر ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے والد آزر کو بت پرستی پر اور بت بنانے پر ٹوکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی پر چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دلیلوں کا ذکر ہے جو انہوں نے ستارہ پرستوں کے مقابلے میں پیش کی، اور یہ بتایا کہ رب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، سجدے کے قابل، جھکنے کے قابل صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، بندگی کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آخر میں کہا کہ ہدایت پر صرف وہی شخص ہے جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو اس نے ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اگلے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک ساتھ 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو قرآن کی دعوت ہے، یعنی آخرت پر عمل، آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب۔ یہ دونوں راستے جو ہیں، چاہے وہ دوسرے انبیاء کا راستہ ہے یا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی بنیادی باتیں اور مطمح نظر ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس آخرت میں سزا سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر کس طریقے کے اعمال کو اختیار کرنا ہے اس کا بیان۔ اور اس رکوع کے آخر میں دوبارہ پھر شرک کی تردید کی گئی کہ شرک سے بچو، فرمایا گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اکبر الکبائر کہا جاتا ہے اس کو، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اس لیے قرآن کی تقریباً ہر صورت میں اس کی نفی کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس رکوع میں خدا کی اس ناخدائی کا تذکرہ ہے جو مخالفین کر رہے ہیں، اور خاص کر یہود کا تذکرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اپنی کتاب کسی قوم پر نازل نہیں کی، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر تورات کس پر نازل کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے، اور پھر قرآن کا مرتبہ بیان کیا کہ یہ نہایت مبارک کتاب ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری، مکہ والوں اور پھر ساری انسانی آبادی کو خاص طور سے ذکر فرمایا اور کہا کہ ان سب کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت کی جانی چاہیے، نصیحت کی جانی چاہیے۔ اگلے رکوع کے اندر ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ رب العزت نے توحید کے ثبوت میں پھر دوبارہ اپنی ربوبیت کی جو کار فرمائیاں فرمائی ہیں اس دنیا کے اندر، ان کا بیان فرمایا، ان کی جھلک دکھائی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنے بڑے نظام میں جب کسی دوسرے کو دخل نہیں ہے، جب کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے، کسی اور کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو خدا کس بل بوتے پر بنایا جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جتنی نعمتیں تم پر کی گئی ہیں، یہ جتنے آسانیاں تم پر بھیجی گئی ہیں، ان کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تم پھر بھی اس ذات کریم کی ناشکری میں پڑے ہوئے ہو، تم اس کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو۔
اس کے احکام سے غفلت برتتے ہو۔ پھر اگلے رکوع کے اندر فرمایا بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ اس رکوع میں پھر خدا کے خالق اور صانع ہونے کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، یہ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں۔ جیسے عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تو کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جا بجا اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو اس پیرائے میں بیان فرمایا۔ اور پھر قرآن کو بصائر کہا گیا کیونکہ اس میں عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے اپنے اخلاق کو بلند کرنے والا ان کی ترغیب دی گئی کہ کیسے اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ نبی علیہ رحمت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور کہا گیا ہے اس رکوع کے اندر کہ اخلاق ایسے رکھو کہ مشرکین اور کفار کو بھی برا بھلا مت کہو، اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی مت کہو۔ اس چیز سے بچنا ہے، بدگوئی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، طعنہ زنی سے بچنا ہے، برا بھلا مت کہو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو پوچھا گیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ تو کہا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ تم کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا الذین یدعون من دونہ، کیونکہ تم اگر کسی کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو پھر وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے حالانکہ وہ جانتے ہی نہیں اللہ کے بارے میں۔ تو اس لیے اعلیٰ اخلاق رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم ان کی عزت کی حفاظت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اسی طرح 8واں پارہ جب شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہٹ دھرمی کرنے والوں کی ذہنیت بتائی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر آپ ان پر ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں، یا ان کی آنکھوں کے سامنے آپ ان کے مردوں کو قبروں سے زندہ کر دیں، پھر بھی یہ ایمان لانے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کریں گے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ بے سمجھ کو سمجھانا تو آسان ہے، جس کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کو سکھانا تو، اس کو سمجھانا تو آسان ہے، لیکن جو پہلے سے جانتے ہیں جیسے ابو جہل وغیرہ ہیں، یہ نبی کی نبوت کو جانتے تھے، یہ نبی کی نبوت کے قائل تھے، یہ نبی کو نبی سمجھتے تھے، لیکن زبان سے کہنے سے ڈرتے تھے کہ سرداری چلی جائے گی، بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگوں کو آپ نہیں سمجھا سکتے جو پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں، کس بنیاد پر سمجھائیں گے؟ تو اس لیے ایسے جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو ضدی اور ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ سے معجزہ مانگنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔ اور فرمایا معجزے کے بعد تو پھر اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، معجزے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتا اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ مانگا کہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے ایک اونٹنی نکالو جو خود بھی حاملہ ہو اور اسی وقت وہ بچہ جنے، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہو گیا۔ لیکن جو سرکش لوگ تھے، جو باغی لوگ تھے، انہوں نے پھر بھی اس بات کو نہیں مانا اور اس اونٹنی اور اس بچے کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ جو ہیلے بہانے کریں گے اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کریں گے۔
اگلے رکوع کے اندر فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہ خدا کے نافرمانوں کو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کی توجیہ اور تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو اس وجہ سے ایسے ہے، یہ تو اس وجہ سے ایسے ہے، اس وجہ سے دیکھو یہ ٹھیک چل رہا ہے کام، تو ان کو اپنے ہی کام اس طرح کے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے پھر وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ آخرت سے ڈرتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کا فریب نفس ہے جو ان کو گمراہی کی طرف ہی لے کر جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام اگر غلط ہو رہا ہے تو فوراً اس میں توبہ کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ہم جمع ہو جائیں، اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں، اس کے اوپر ہی ہم اسٹرکٹ ہو جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جب بھی اندازہ ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، تو فوراً اس سے توبہ کر لی جائے، کیونکہ ورنہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کے دل پر مہر نہ لگ جائے، کہیں ہمارے دلوں پر مہر نہ لگ جائے کہ جب تک اللہ کی طرف سے استدراج چلتا ہے، ڈھیل چلتی ہے، انسان چلتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ خود سے اللہ کی طرف نہ لوٹے تو پھر جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کی رسی دراز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن والانس اپنی مخلوق میں سے دونوں گروہوں کو ذکر کیا کہ کوئی انسان ہو یا کوئی جن ہو، ان دونوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، اور اسی طرح اللہ کی سنت ہے کہ بغیر اتمام حجت ہوئے کوئی بستی تباہ نہیں ہوتی، لیکن جب اتمام حجت ہو جائے، خدا کا تذکرہ ہو جائے، خدا کی قدرت ظاہر ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا کہ سواری اور گوشت کمانے کے لیے جانور پیدا کیے، اور چند حلال جانوروں کا ذکر کیا، اور پھر بتوں پر چڑھاوے کا جو مشرکانہ ایک رواج تھا اس کو ختم کیا، اس کی نفی بیان کی کہ یہ مشرکانہ رسم ہے کہ بتوں پر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، غیر اللہ کے نام پر تم کوئی بھی چیز قربان کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس طرح اللہ نے آگے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اس رکوع کے اندر 10 باتوں کو بتایا، 10 کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا کہ ان کا ارتکاب کرنا کبیرہ گناہ ہے، جس میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اولاد کا قتل ہے، زنا ہے، ناحق قتل ہے، یتیم کا مال بلا وجہ کھانا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنی ہے، عدل و انصاف نہ کرنا، عہد شکنی کرنا، اسلام پر نہ چلنا، یہ سارے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ ضروری ہے، اگر خدا نہ خواستہ انہی پر اس کی موت ہو گئی تو آگے کی منزلیں بڑی سخت ہیں۔ اور اسی طرح آخری رکوع کے اندر بتایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، کہ قرآن کے نزول کے بعد اب حجت تمام ہو گئی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی، ہمارے اوپر کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں کسی نے اللہ کی ذات کا تعارف نہیں کروایا، ہم پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کے بعد اب تمام حجت پوری ہو گئی۔ اب جو عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پار لگائیں گے، اور جو اب بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اس ماہ مبارک میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے اور جنت کے راستے پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔